تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو یقین ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں آئے گا، لیکن وفاقی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے بڑھتے چیلنج اور کے پی حکومت کے کئی حساس معاملات پر عدم تعاون کی وجہ سے گورنر راج کی تجویز جو ہے میز پر موجود ہے۔ اگر آپ غیر جانبدار تجزیہ کاروں کی بات کریں تو زیادہ تر کی یہی رائے ہے کہ ایک واضح اکثریت رکھنے والی صوبائی حکومت کی چھٹی پاکستان کے مفاد میں نہیں، کیونکہ اس سے جناب ایک حساس صوبے میں معاملات اور بگڑیں گے اور ملک میں سیاسی محاذ میں مزید اضافہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گورنر راج کی باتیں محض چہمہ گوئیاں ہیں، اصل مسئلہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا ہے۔ گورنر راج کے بارے میں نے کہا ہے کہ صبح انشاءاللہ آئین قانون کے مطابق چلے گا، یہ صرف چہمہ گوئیاں کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کا صوبہ کے پی کے وہ ہم سب کا صوبہ ہے، وہ کسی صورت متحمل نہیں ہو سکا گورنر رول کے، یہ لوگوں کو چہمہ گوئیاں ہیں۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ و آسان نہیں۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا جارحانہ انداز سیاست اسلام آباد میں بیٹھے فیصلہ سازوں کو ایک آنکھ نہیں بھارا۔ سہیل آفریدی صاحب یقیناً اب تک عمران خان سے ملاقات کرنے میں ناکام رہے، لیکن ان کی بھاگ دوڑ اور دھرنوں نے قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں کی جو نظریں ہیں وہ ڈیالہ جیل اور اس میں مقید اہم قیدی کی طرف ضرور مبذول کروا دی ہیں۔ عمران خان کے حق میں چلائی جانے والی مہم کے علاوہ کم از کم 2 اور ایسے نکات ہیں جن پر خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومتوں کے درمیان نقطہ نظر کا واضح فرق موجود ہے۔ نمبر 1، افغان پالیسی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی، اور دوم افغان مہاجرین کا ملک سے انخلا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردی سے لڑائی کے معاملے پر کسی بڑے آپریشن کے حق میں نہیں، اور اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ مقامی لوگوں کو اس معاملے میں اعتماد میں لیا جائے۔ افغانستان سے تجارت کے جو منقطع ہوئی ہے اس کے جو زیادہ تر اثرات ہیں وہ بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا پر آئے ہیں، اور اس معاملے پر بھی کے پی کی حکومت جو ہے وہ اس میں ایک عدم اطمینان ہے، کیونکہ اس وفاقی حکومت اور افواج پاکستان یہ واضح کر چکے ہیں کہ تجارت اور خوریزی دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت میں تضاد بڑھنے کی ایک اور جو وجہ ہے وہ افغان مہاجرین کا انخلاء کا معاملہ ہے۔ وفاقی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے معاملے پر صوبائی حکومت سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے، یعنی کہ they are dragging their feet۔ وفاقی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی ہدایت پر عمل درآمد جو ہے صوبوں کی آئینی ذمہ داری ہے، تاہم انلیگل فورنرز ریپیٹریشن پروگرام پر عمل نہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ پروگرام ستمبر 2023 میں شروع کیا گیا تھا۔ ابتدا میں اس منصوبے کے تحت رضاکارانہ واپسی کی مہلت دی گئی تھی جو انلیگل امیگرنٹ سے، جس کے بعد باقاعدہ ملک بدری کا عمل شروع ہوا۔ وفاقی حکومت کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد کسی مخصوص قومیت کو نشانہ بنانا نہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق اپریل 2025 تک 11 لاکھ سے زیادہ افراد کو جو ہے جو یہاں پہ غیر قانونی طور پر مقیم تھے انہیں پاکستان سے نکالا جا چکا ہے، جن میں سے اکثریت جو ہے ان کا تعلق جو افغانستان سے تھا، یعنی کہ افغان مہاجرین کی تھی۔ ستمبر 2023 سے اب تک 9 لاکھ سے زیادہ افغان شہریوں کو جو ہے واپس بھیجا جا چکا ہے۔ تاہم تورخم بارڈر سے جانے والے ان افراد میں خیبر پختونخوا میں مقیم جو افغان شہری ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کے پی حکومت نے اپریل 2025 میں صرف 153 غیر قانونی مہاجرین کو واپس بھیجا۔ اس معاملے پر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے پشاور میں ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کے دوران افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق وفاقی پالیسی کی کھلا مخالفت کی تھی، جسے وفاق کی طرف سے صوبے کے عدم تعاون سے تعبیر کیا گیا اور اب تک کیا جا رہا ہے۔ گورنر راج کے امکانات ہیں کے پی میں یا نہیں، اور کیا واقعی خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے عدم تعاون پر کمر باندھی ہوئی ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی معاون خصوصی برائے اطلاعات محترم شفیع جان صاحب۔ جناب شفیع صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو رخصت کرے، بیرسٹر گوہر بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن وفاقی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپ کے خلاف یعنی کہ آپ کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کیس مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ عامر صاحب۔ دیکھیں کل سے یہ جو گورنر راج کی بات ہو رہی ہے یا کل سے جو آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک وفاقی وزیر، کبھی ایک ان کا وفاقی رہنما، کبھی گورنر راج کی بات کر رہے ہیں، کبھی سیکورٹی کا بہانہ بنا رہے ہیں، تو دیکھیں ہم اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے، کرسی ہماری مجبوری نہیں ہے۔ ہم اقتدار کے لیے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہم صرف اقتدار کے لیے نہیں کر رہے، ہمارے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے، ہم لوگوں نے براہ راست ووٹ سے چن کے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ اگر وفاقی حکومت کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ گورنر راج لگایا جائے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے،
اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی ایڈونچر یہاں پہ کیا جائے تو بالکل وہ اپنی یہ جو ان کی سوچ ہے یا ان کی جو خواہش ہے وہ پوری کر لیں، کیونکہ 9 مئی سے لے کے آج تک انہوں نے ہر ایک حربہ استعمال کر لیا ہے، چاہے وہ قانونی ہو، چاہے وہ آئینی ہو، چاہے وہ ریاست گردی ہو، پولیس گردی ہو، چاہے وہ ہمارے قائد کو جعلی مقدمات میں اندر کرنا ہو، ان کی گرفتاریاں ہو یا لیڈرشپ کی گرفتاریاں ہو یا ورکرز کے ایف آئی آرز ہو یا ملٹری کورٹس ہو، ہم نے ہر چیز دیکھ لی ہے۔ گورنر راج ان کا شوق ہے، یہ شوق پورا کر لیں، لیکن میں آپ کے شو پہ آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے گورنر راج لگایا تو یہ جو اس کے بعد جو صورتحال خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں بنے گی تو وہ یہ سہ نہیں پائیں گے۔ اچھا، میں اس ایشوز کی طرف بعد میں آتا ہوں جو وفاقی حکومت آپ پہ الزامات لگا رہی ہے، لیکن ایک ہم کرتے ہیں، منظرنامہ بناتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کر گزرتے ہیں، ایسی مہم جو وفاق کر دیتا ہے تو لاہ عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں آج بھی بڑی تحمل سے سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ ایک تقریب تھی، اس میں صحافیوں کو جواب دیا، اور آج ہم ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں تمام سیاسی پارٹیاں بھی تھی این ایف سی کے حوالے سے، وہاں بھی صحافیوں کو ہم نے یہی کہا کہ ہم اس قسم کی جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں یا یہ جو ہمیں جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں ہماری آواز دبانے کو، ہمارے احتجاج کو دبانے کو، کیونکہ کل جو ہم 11 بجے ہائی کورٹ جا رہے ہیں، وہاں پہ ہائی کورٹ سے ہم پلی کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ وہ عمران خان صاحب جو پاکستان کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، اس کے کیسز نہیں سنے جا رہے، تو ہم اپنے وکلاء کو سپورٹ دینے کے لیے تمام پارلیمنٹیرین، چاہے وہ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور عدالت سے درخواست کریں گے کہ وہ القادری ٹرسٹ کا کیس سنیں، وہ عمران خان کے کیسز کو سنیں، کیونکہ آپ کو نالج میں ہوگا 27 نومبر کو عمران خان صاحب کی کیس تھا، ان کو بغیر سنے 20 دسمبر کی تاریخ دے دی گئی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ عمران خان صاحب کی کیسز کو سنیں اور وہاں سے ہم ان کے بہنوں کے ساتھ، کیونکہ کل فیملی کا دن ہے اور وکلاء کا ملنے کا دن ہے، جو عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملاقات کرے۔ 4 نومبر سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں، 16 اکتوبر کو اپنے وکلاء سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ ہمیں ان کی صحت کے بارے میں بڑی تشویش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قائد کی صحت کے بارے میں دریافت کریں، ہم چاہتے ہیں کل ان کی فیملی کی ملاقات ہو، تو ان کے فیملی کے ساتھ تمام پارلیمنٹیرینز اڈیالہ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ کل انشاءاللہ فیملی کی ملاقات ہوگی۔ اگر ملاقات نہ ہوئی تو جیل کے جو باہر روڈ ہے اڈیالہ پہ، اس پہ دھرنا بھی ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، مذمت بھی ہوگی۔ چلیں میں ان ایشوز کی طرف آؤں گا کہ جو کہتے ہیں نا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان جو مسئلہ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو میرا پھر وہ سوال تھا کہ لاہ عمل، یہ تو آپ نے بتایا کہ عمران خان سے ملاقات اگر کرنے نہ دی گئی، اگر وہ ایڈونچرزم کر دیتی ہے وفاق، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، جو ہم نے دیکھا پچھلے 3 برس میں، پھر وہ نکل گئی۔ پی ٹی آئی کی مشکلات میں کہتے ہیں نا اضافہ ہی ہوتا رہا ہے، کمی تو نہیں ہوئی۔ جی عامر صاحب، میں نے جیسے پہلے کہا کہ 9 مئی سے لے کے آج تک ہم نے ہر چیز دیکھ لی ہے، ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے بھی، ہم نے تمام سختیاں دیکھ لی ہیں، ہم نے ریاست گردی دیکھ لی ہے، ہم نے جیلیں دیکھی ہیں، ہم بالکل تیار ہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی بھی ایڈونچر کیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی اقدام ہے، تو تحریک انصاف بھرپور مذمت کرے گی۔ تحریک انصاف کے لوگ روڈوں پہ ہوں گے، تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا ہاؤس ہے، جو کہ اسمبلی ہے، وہ 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، ہمارے پاس ان لوگوں کا مینڈیٹ ہے۔ اگر ایسے کوئی بھی کارروائی کی گئی یا ایسے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ 4.5 کروڑ لوگوں کو مینڈیٹ کو رون دیں گے، اور جو غم و غصہ ویسے بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں میں جو پایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا چیف منسٹر حساس صوبہ ہے، حساس صوبہ ہے۔ اچھا، حساس صوبے کے حوالے سے پھر شفیع جان صاحب 2-3 باتیں کہ جو اختلافات کی بات ہو رہی ہے کہ وار آن ٹیرر کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ کچھ اور آپ لوگ سجیسٹ کریں، وفاقی حکومت کا کچھ اور ہے، اسی طرح افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، کیا کہیں گے یہاں پہ کوئی آپ لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے، ہم آہنگی ہو سکتی ہے، کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں جہاں تک پالیسی کی بات ہے امن و امان کے حوالے سے، وہ صرف تحریک انصاف کی بات نہیں ہے۔ جب ہم نے امن جرگہ کیا، جب ہم نے تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا، سہیل آفریدی صاحب کا اور بابر سلیم
سواتی صاحب کا جو بہت بڑا ایک تاریخی قدم تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پولیٹیکل فورسز نے، تمام وکلا نے، قبائلی عمائدین نے، وہاں کے جرنلسٹ نے، تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ایک مشترکہ ڈرافٹ پہ سائنس کیے، اور اس تمام یہ صوبے کی آواز ہے کہ مذاکرات کے لیے موقع دیا جائے۔ مذاکرات کے ذریعے یہ بات جو ہے، جو دہشت گردی ہے، جو امن و امان کی وہاں صورتحال ہے، وہ مذاکرات کے ذریعے معاملات سیٹل کیے جائیں۔ یہ صرف تحریک یہ انصاف کا جو مذاکرات آپ ڈے کن ون سے سے کرنے کی سٹارٹ بات کر رہے ہیں؟ افغانستان سے ہونے چاہیے، ٹی ٹی پی سے ہونے چاہیے، کن سے مذاکرات کی بات کریں آپ لوگ؟ مذاکرات ہر بندے سے کرنے چاہیے، افغانستان سے بھی ہونی چاہیے، جو لوگ پاکستان کے دائرے میں اندر آنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، جو پاکستان کی آئین کو مانتے ہیں، جو پاکستان ہاں، کے قانون کے مطابق سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، تو ان سب سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور یہ جو افغان بارڈر پہ جو کشی افغانستان کے ساتھ جو اس وقت ایک تناؤ و کشیدگی ہے پاکستان کی، آپ اس پالیسی سے جس طرح پاکستان ہینڈل کر رہا ہے، کیا آپ لوگ اس سے متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کچھ اور مزید کیا جا سکتا ہے کہ جو ہماری کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے وفاق؟ دیکھیں، جو افغانستان کی بارڈر پہ کشیدگی ہے، اس ہاں، سے سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہو رہا ہے، کیونکہ بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار ہمارے روایات سیم ہیں، ہماری زبان ایک ہے، ہمارے رسم و رواج ایک ہے۔ ہاں، انہوں نے دوحہ میں مذاکرات کیے، انہوں نے استنبول میں مذاکرات کیے، انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے مذاکرات کیے، لیکن وہ سود مند ثابت نہیں ہوئے۔ اب وہ کیوں سود مند ثابت نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہاں کی ریپرزنٹیشن اس میں نہیں تھی، خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن اس میں نہیں تھی۔ ہماری گورنمنٹ وہاں پہ ہے، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، ہمیں لوپ میں لینا چاہیے تھا۔ ہم اس مذاکرات میں ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا۔ وہاں کے جو ہمارے ایک جرگہ سسٹم ہے، جو ہمارے قبائلی عمائدین ہیں، ان کو لوپ میں لینا چاہیے تھا، تب ہی یہ باتیں سود مند ثابت ہوتی۔ اب اسلام آباد کے بند کمرے میں ایک ایسا بندہ جو ہمارے علاقے کا فیصلہ کرے گا، جس کا اس علاقے کے نہ رسم و رواج سے نہ زبان سے تعلق ہو، تو وہ کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ افغانستان سے مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو، خیبر پختونخوا کی حکومت کو چھوڑا جائے، تو یہ ہم کشیدگی بھی کم کر سکتے ہیں، اور یہ جو وہاں کے جو ماضی میں افغان بارڈر کے پاکستان جو کرتا رہا ایشوز ہیں۔ ہے کہ قبائلی ماہرین کو استعمال کرتا رہا ہے، مقامی لوگوں کی جو نالج ہے، یہ بتائیے افغان مہاجرین کا انخلا، اس پر بھی جیسے محسن نقوی صاحب آج بھی ان کا بیان ہے کہ جی آپ لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور وہ جو میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا اس میں کے پی سے کوئی زیادہ لوگوں کو نہیں نکالا گیا، ایک ڈیٹا کہہ رہے 153 لوگوں کو صرف انخلا کیا گیا۔ اس معاملے پر کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں افغان مہاجرین کے معاملے کو؟ دیکھیں، انسانی معاملہ تو ہے بالکل۔ جی، جہاں تک افغان مہاجرین کی بات ہے، تو ادھر بھی ان کی ڈیول پالیسی ہے۔ ہمیں اس بات پہ ہے ہاں، کہ یہ میڈیا پہ آ کے ایک بات کرتے ہیں، اور تمام تر جو الزامات ہے، تمام تر جو چیزیں ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف پہ اور خیبر پختونخوا کی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ جو ناکامیاں جو ان کی ہے، وہ ہمارے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں، ان کی ڈیول پالیسی ایسی ہے، یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو واپس کر دیا جائے، ان کو اپنے ملک بھیج دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو، جو مہاجرین جانا چاہتے ہیں، ان کو باعزت طریقے سے واپس کیا جائے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں عامر صاحب کہ یہ جو ہیں، میں اپنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی بات کروں، وہاں پہ ایک افغان مہاجر کو انہوں نے پہلے پاکستانی سٹیزن بنایا۔ پاکستانی سٹیزن بنانے کے بعد ان کو فارم 47 کے ذریعے پشاور سے سیٹ جتوائی۔ وہ سیٹ جیتنے کے بعد وہ پارلیمنٹ کا رکن بنا۔ اب وہ طرح طرح کے الزامات سہیل آفریدی صاحب پہ منشیات کے حوالے سے لگا رہا ہے۔ ایک افغانی سٹیزن ہے وہ۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی افغان سٹیزنز کو باہر نکالا جائے، دوسری طرف انہی افغان اچھا، یہ سٹیزن کو یہ منشیات کا معاملہ پاکستانی بھی آئی ڈی بہت کارڈ زیادہ دیتے ہیں۔ گمبھیر ہو گیا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں خیبر میں، تیرہ میں بہت زیادہ جو ہے کلٹیویشن ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے، اور دیر از اے نیکسس بٹوین کرائم اینڈ ٹیررزم۔ ایک زمانے میں راہیل شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ پولیٹکس اور ٹیررزم کے درمیان ایک نیکسس بن گیا ہے۔ تو کیا کہیں گے یہ جو منشیات کی بات ہو رہی ہے، اور بہت ہی فوکس ہے وہ علاقہ خیبر کا بھی اور تیرہ کا بھی؟ جی، دیکھیں، جو منشیات کی بات یہ کر رہے ہیں، یہ آج سے تو نہیں ہو رہی، یہ تو انگریزوں کے زمانے سے ہو رہی ہے وہاں پہ یہ کاشت۔ ہاں اب ہاں، یہ بہت بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ 8 اکتوبر سے خیبر جو ہے، اس پوسٹ کے جو کاشت ہے، اس کے حوالے سے خبروں میں کیوں ہے؟ کیونکہ 8 اکتوبر کو سہیل آفریدی صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ وہ عمران خان صاحب اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں۔ آپ بھی گواہ ہوں گے اس بات کے کہ جب سے سہیل آفریدی صاحب نومینیٹ ہوئے ہیں، تب سے ان کو خیبر کی منشیات والی سٹوری یاد آ گئی ہے۔ تب سے ان کو خیبر کی یہ پوسٹ کی جو کاشت وہاں پہ انگریزوں کے زمانے سے ہو رہی ہے، ان کو یاد آ گئی ہے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 12,000 ایکڑ پہ یہ کاشت ہوتی ہے، تو پھر بلوچستان میں تو 65,000 ایکڑ پہ ہوتی ہے۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ ایک پڑی ہوئی ہے، اوپیم کیپٹل
لمیٹڈ کے حوالے سے جو سب سے بڑا نیکسس دنیا کا قرار دیا گیا ہے، بلوچستان کے 65,000 جو وہاں پہ کاشت ہوتی ہے 65,000 ایکڑ پہ، تو وہاں پہ حکومت کس کی ہے؟ بارڈر کی اچھا سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ یہ مجھے بتائیے جو وفاق شکایت کر رہا ہے، اور میں چاہوں گا آپ اس کا ضرور جواب دیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وفاق کی جو پالیسی ہوتی ہے صوبے پہ فرض ہے کہ اس پالیسی کو آگے بڑھائے، اور اس میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی صوبہ جو اپنے تئیں جو ہے وہ خارجہ پالیسی بھی چلا رہا ہو. جیسے پنجاب کی اگر آپ کہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے مشرقی پنجاب سے وہ کہے کہ جی ہم مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب مل کے کچھ کر لیتے ہیں. ایک زمانے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا انوائرمنٹ پہ، تو بڑی تنقید ہوئی تھی ان پہ کہ نہیں ہو سکتا، جو بھی ہوگا سینٹرل گورنمنٹ ہی کرے گی، مرکزی حکومت ہی کرے گی. تو یہ جو آپ کا مطلب تجویز ہے کہ صوبے کی بات، یقیناً آپ کا انپٹ تو ہونا چاہیے لیکن آپ خود اس کو ڈیل کریں، اس کے اوپر تو لوگ صحیح سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. جی نہیں دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاق جو مذاکرات اگر ہمارے صوبے کے حوالے سے کسی بھی دوسرے ملک سے کریں گے، جیسے کہ افغانستان، تو ایز اے اسٹیک ہولڈر ہمیں لوپ میں لیا جائے. ایز اے اسٹیک ہولڈر ہمارے قبائلی عمائدین ایک جرگہ سسٹم کو لوپ میں لیا جائے اور مذاکرات میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں. دیکھیں، ایک طرف تو مریم نواز جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ اپنے ساتھ کر کے کبھی جاپان جاتی ہے، کبھی تائی لینڈ جاتی ہے، کبھی لندن جاتی ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو کہ فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہے، جو کہ مینڈیٹ والا وزیر اعلیٰ، جس کے پاس عوام کی طاقت ہے، اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ بلاک ہے. تو یہ جو دو سسٹم ہے ایک ملک میں، ایک وزیر اعلیٰ کے لیے الگ قانون ہے، دوسری وزیر اعلیٰ کے لیے الگ قانون ہے، تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر یہ سوالات تو اٹھیں گے. میں دوبارہ آؤں گا ایک اور ایشو، وہی ایشو افغان مہاجرین کا جو ہے اس پہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جی باعزت واپسی ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جو حکومت کہتی ہے کہ آپ نے سست روی کا مظاہرہ کیا، بہت کم مطلب ہے وہ آپ کے کیمپ سب تک چل رہے ہیں جہاں پہ وہ ہوا کرتے تھے، باقی ملک میں بند ہو گئے وہ کیمپس، آپ لوگ ابھی تک بجلی بھی فراہم کر رہے ہیں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو ذرا یہ سمجھائیے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور یہاں پہ وفاق کی پالیسی کے اوپر کیوں نہیں آپ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ جی 40 سالوں سے افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں، 40 سالوں سے وہ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، 40 سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جنریشن بڑی ہو گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں، کیونکہ ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ راتوں رات پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں، رات کو ایک پالیسی ان کی ہوتی ہے، صبح دوسری پالیسی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ پالیسیز ملک اس کا متحمل نہیں ہے. تسلسل نہیں ہے. میرا آپ سے آخری سوال، واقعی حکومت آپ کا دل جیتنے کے، پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کا دل جیتنے کے لیے کیا کرے کہ آپ لوگوں میں جو فرکشن ہے وہ کم ہو، اور آپ لوگ کیا کریں اس کے بدلے میں؟ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق اس ملک میں فیصلے ہو. ایک وزیر اعلیٰ کے لیے ایک قانون، دوسری وزیر اعلیٰ کے لیے دوسرا قانون نہ ہو. برابری کی سطح پہ ہر چیز ہو. ہمارا NFC کا جو ہمارا شیئر ہے ہمیں وہ دیا جائے. ہمارے جو واجبات ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ ہمیں دیے جائے. جو ہماری پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی ہے وہ ہمیں واپس دی جائے. ہمارے قائد کو جو انہوں نے جعلی مقدمات کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے کیسز لگنے چاہیے، ان سے ملاقاتیں ہونی چاہیے. ہمارے جو ورکرز جھوٹے FIRs کے ذریعے انہوں نے اندر کیے ہوئے ہیں ان کا باہر آنا چاہیے. سیاسی مقدمات ختم مجھے ہونے خطہ چاہیے. کلامی کرنی پڑے گی، ہمیں یہاں پہ سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ صاحب کی گفتگو سنی. یہاں پر ایک ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سماجی میڈیا پہ بہت ادھم مچا ہوا ہے کہ جی CDF کا جو تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہے ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، تاخیر کیوں؟ اس پہ وزیر دفاع تک کی ایک ایکس پہ پوسٹ آ گئی. اس اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن وقفے کے بعد. شہباز حکومت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ وہاں تنازع پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جہاں اصولی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کے نوٹیفیکیشن ہی کو لے لیجئے، اسے گزشتہ ماہ کی 27 سے 28 تاریخ کو جو ہے جاری ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا. کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کوئی اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ جی وزیراعظم بیرون ملک کے دورے پہ چلے گئے، اور کوئی اس تاخیر کے پیچھے کوئی سازشی تھیوری ڈھونڈ نکالتا ہے. سماجی میڈیا پر اس تاخیر پر بہت شور مچا اور یار لوگوں نے طرح طرح کی کہانیاں اس معاملے پہ گڑھ لیں. حتیٰ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو گزشتہ روز ایکس پر ایک وضاحتی پوسٹ بھی ڈالنی پڑی جس میں انہوں نے لکھا کہ جی CDF کے نوٹیفیکیشن پر غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ قیاس آرائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. انہوں نے مزید لکھا کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، وزیراعظم جلد وطن واپس آئیں گے اور نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. لیکن حکومت کی اس تاخیر کی وجہ سے ہی تو افواہوں اور قیاس آرائیوں کے لیے جگہ بنی.
اس معاملے پر حکومت کو کچھ نہیں بلکہ کافی خود تنقیدی کی ضرورت ہے۔ تمام طرفہ سازی حکومت کی طرف سے بلا وجہ تاخیر کی بنا پر ہوئی، اور حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ سماجی میڈیا پر بعض افراد نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے طرح طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہاں یہ دہرانا ضروری ہے کہ جی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں آرمی چیف کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے والی ترمیم جو ہے وہ نومبر 2024 میں پارلیمنٹ سے منظور ہوئی۔ حکومت کے مطابق یہ ترمیم ملکی دفاع کے استحکام اور قیادت کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی تھی، جس کا براہ راست اثر جو ہے اس وقت کے جنرل اور اب کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت پہ پڑا، جو نومبر 2022 میں آرمی چیف مقرر ہوئے تھے۔ اس ترمیم کے بعد بطور آرمی چیف ان کی مدت جو ہے نومبر 2027 تک ہو گئی، یعنی کہ 26ویں ترمیم کے بعد۔ تاہم نومبر 2025 میں 27ویں یعنی ترمیم کے بعد جو ہے، اور جو اس کے بعد کہتے ہیں متعلقہ آرمی ایکٹ کی جو اس میں مزید تبدیلیاں کی گئیں، تو ان کا تقرر بطور چیف آف ڈیفنس فورسز ہوا، یعنی کہ 27ویں ترمیم کے بعد بطور CDF وہ اپنے عہدے پر 2030 تک رہیں گے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا ابھی باقی ہے۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ زاہد صاحب بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا۔ تھینک یو ویری مچ عامر صاحب فار ہیونگ می۔ جی، سماجی میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ CDF کے معاملے پہ بڑا ایک ادھم مچا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں غیر ضروری ادھم ہے، طرح طرح کی فاہیں جو ہے گردش میں ہیں، لیکن کیا ان قیاس آرائیوں سے، ان افواہوں سے ہم بچ نہیں سکتے تھے کہ اگر حکومت بر وقت نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی؟ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے عامر صاحب، دس از ناٹ اے بگ ایشو۔ دیکھیں مین چیز ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہوا، جو مین چیز ہے وہ نیشن نے ایک ڈیسیژن لیا تھرو دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ایک قومی فیصلہ ہوا، اس کے اوپر امینڈمنٹ آ گئی، نیا ہیڈ کوارٹر اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ آف کورس پرائم منسٹر بھی میرے خیال میں یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اس کی جو بھی آپریشنلائزیشن کرنی ہے، جو تاکہ مکمل طور پہ ایک ہول سم ڈیسیژن لیے جائیں جو چیزیں اس پہ کرنے والی ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیٹ می کلیریفائی دیٹ CDF کا ایک آفس اسٹیبلش ہو چکا ہے، جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو جس دن سے CDF کا آفس اسٹیبلش ہوا اس سے آگے ان کی 5 سال کی ٹرم شروع ہو جائے گی ایز چیف آف ڈیفنس اسٹاف۔ یہ سمجھ لیں کہ دس از اے نیو اپوائنٹمنٹ، دس از ناٹ دی کنٹینیوٹی آف دی اولڈ اپوائنٹمنٹ۔ اس میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، یہ CDF کا آفس ہے۔ دس از اے نیو اپوائنٹمنٹ اینڈ دس از اے نیو، وہ کہتے ہیں کہ نئی اس کے اوپر تعیناتی کی گئی ہے۔ کوئی ابہام نہیں ہے اس بات پر، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، مگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے ریٹائرمنٹ کے بعد خود بخود از خود نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہو جانا چاہیے تھا۔ کون سا مشکل کام ہے نوٹیفیکیشن جاری ہونا؟ تو حکومت نے ایک جی دیکھیں پاکستان میں ایک گرینڈ ٹریڈیشن بن چکا ہے، جب بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈرز آرمی چیف کے بارے میں ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کھوسا صاحب کے ٹائم پہ بھی ایک کورٹ میں چیزیں منگوا لی گئی تھی، حالانکہ امبیگوٹیز اس وقت بھی نہیں تھیں۔ یہاں کئی دفعہ اس وقت کے کورٹس میں اور آج کے کورٹس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، تب انڈیویجولز یو انڈرسٹینڈ کہ کیا چیزیں چل رہی تھیں۔ پاکستان میں ود آل مائی ریسپیکٹ، بہت معذرت کے ساتھ، کئی دفعہ آپ کے ذاتی جو ایجنڈاز ہیں وہ فلفل نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ روڑے اٹکانا، ایڈمنسٹریٹو روڑے اٹکانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی چیز پھر عوام میں جب جاتی ہے تو عوام کو ایک موضوع مل جاتا ہے۔ جی فنڈامنٹل چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ وار کی ریکوائرمنٹ ہے، پاکستان کی جنگ لڑنے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ پاکستان 21ویں صدی میں جنگ لڑ رہا ہے ود ہیوج اینیمیز ایسٹ اور ویسٹ کے اوپر۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم نے ایک ڈیسیژن لیا، پارلیمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا کہ جی ہم اس کو ایک وار کو ایسے ایگزیکیوٹ کریں گے۔ دس از اے پولیٹیکل پروسیس۔ CDF کی اپوائنٹمنٹ از اے پولیٹیکل پروسیس، سویلین سپیریئر کنٹرول ان کے اوپر موجود ہے۔ وار پولیٹیکل لیڈرشپ نے لڑنی ہے، انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے، وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے۔ آف کورس ان پٹ آرمی کی ہوتی ہے، ان پٹ انسٹیٹیوشن انٹیلیجنس کی ہوتی ہے، تھنک ٹینکس کی ہوتی ہے۔ اس ان پٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ دا وار۔ پاکستان اس نتیجے پہنچا کہ ہم نے اس سے وار کو سیریسلی لڑنا ہے۔ اس میں CDF کا ایک آفس اسٹیبلش کیا گیا جس میں تمام جو فورسز ہیں، ایئر فورس ہو گئی، نیوی، آرمی جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجیز لے کے آئیں گی، لینڈ اسٹریٹجی، ایئر اسٹریٹجی اینڈ پانیوں کی جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہی اپنی ماڈرنائزیشن بھی کریں گے، فالو اپ بھی کریں گے، اسی کو لے کر آگے جو آپریشنل اپلیکیشن ہے دیٹ از تھرو CDF آفس، تاکہ سنرجی قائم کی جائے۔ یہ نہ ایک جگہ پہ حملہ کرنا ہے یا ایک جگہ پہ کوئی چیز کرنی ہے تو چاروں فورسز الگ الگ وہی کام کر رہی ہوں۔ اسٹریٹجک فورس ہے، پاکستان از اے اسٹریٹجک کنٹری، دس از ناٹ این آرڈنری ملٹری کنٹری
ابھی آپ نے ایران کا حال دیکھ لیا آپ نے, جب آرگنائز ملٹری نہیں ہوتی. لیٹ می کم آؤٹ ود اے ویری سیریس انفارچونیٹ. ایران کا کیا تھا, ان کی ملٹری ایئر نہیں تھی, آپ کی ایئر فورس ہی نہیں تھی, اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. اتنی بڑی طاقت, کتنا اس کا میرے خیال میں if I'm not wrong 24-25 ارب ڈالر ان کا بجٹ ہے جی, اراؤنڈ $30 بلین ان کا ملٹری بجٹ ہے ایران کا. تو اس ملٹری نے کیا کیا, ہم سے 3 گنا زیادہ ہے, پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہے کم از کم. پاکستان کو $10 بلین کے قریب ہے. That's what I'm saying. تو جب آپ کی ریگولر ملٹری میں طاقت نہیں ہوتی, رسپانس نہیں ہوتا, تو نیشن سفرز. دس از اے ویری سیریس ایشو. اس کو پبلک ڈیبیٹ یا فیک نیوز, ڈس انفارمیشن, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جس ذمہ داری کا مظاہرہ آپ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جس طرح کی پولرائزیشن ہے اور جس طرح کے لوگ جو ہیں بلا وجہ کے اسکینڈلز بناتے ہیں, تو حکومت اس چیز کو پریونٹ کر سکتی تھی کہ اگر آپ جب, جیسے میں نے کہا کہ چیف آف جوائنٹ اسٹاف جب ریٹائر ہوئے تو اس سے پہلے 2 دن پہلے بھی نوٹیفیکیشن آ سکتا تھا. تو اس کی وجہ سے پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ان کے جو پرو گورنمنٹ جو صحافی یا ماؤتھ پیسز ہیں, انہوں نے کچھ چیزوں ایسی اسپیکولیٹو کہانیاں دی ہیں مارکیٹ میں کہ اس سے مزید کیا سارائیاں بڑھ گئی ہیں. ایسا نہیں ہوا کیا آپ کے خیال میں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے اپنے. ایک چیز یاد رکھیے گا عامر صاحب, فوج جو ہے نا جی, فوج یہ ماتحت ادارہ ہے گورنمنٹ کا. وہ جو کہتے ہیں نا ایک پیج پہ ہے جی, ایک پیج کوئی نہیں ہوتا جی, آپ ماتحت ادارہ ہوتے ہیں. پیج ایک ہی ہوتا ہے, گورنمنٹ کا پیج ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. چیف ایگزیکٹو ہی از ریسپانسبل, ہی ہیز ٹو رن دا شو. یہ بھی اسی کا ادارہ ہے. اگر انہوں نے کوئی کوتاہیاں کی ہیں تو ایکچولی از ناٹ ہیلپنگ ہم سیلف. اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو ہی از ہیلپنگ ہم سیلف. تو یہ جو ہمارے پاکستان میں اب میرے خیال میں بہت آگے آ گیا ہے. ابھی ہمیں ڈیبیٹ بھی آگے پاکستان کی اس طرح کی کرنی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ویسے ایس او پی ہوتا کیا ہے ایسے نوٹیفیکیشنز کا؟ مطلب منسٹری آف ڈیفینس سے وہ آف کورس میرے خیال میں کیبنٹ میں جانا ہے. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, بٹ کیبنٹ کی اپروول کے بعد جب پرائم منسٹر اس کو گو ایڈ کر دیتے ہیں تو منسٹری آف ڈیفینس سے یہ آرڈرز جاری ہو جائیں گے جی. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں. منسٹری آف ڈیفینس کو انیشیٹ کرنا تھا نا نوٹیفیکیشن. جی وہ کریں گے جی, وہ کریں گے. اور اس میں اسی میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ ٹریجڈی یا کامیڈی آف ڈیلے ہو گئی ہے. اچھا یہ آپ نے بالکل, مجھے انفارمیشن نہیں ہے کہ ابھی کہاں تک یہ گیا ہے اور انیشیٹ ہوئی ہے, اس لیے I won't be able to comment on this. بٹ اگین جو لارجر چیز ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ it is not an issue to be discussed. ایک ادارہ قائم ہوا ہے, نئی تعیناتی اس کے اوپر ہونی ہے. وہ نئی تعیناتی جو ہے وہ CDF کی ہو جائے گی. اچھا میں چاہوں گا آپ ہمارے مہمان آخری سوال میں ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں, کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اپنے انٹرو کے اندر کہ یہ جو ترمیم ہوئی تھی 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے تو 2027 تک تو وہ بطور آرمی چیف ہیں اور وہ چیز کنٹینویشن میں چل رہی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر 5 برس کے لیے بطور CDF ہوئے. تو بعض جو افساد ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی مطلب ریٹائر ہو گئے. تو اس کا بھی اگر میں چاہوں گا آپ کی طرف سے وضاحت آ جائے. جی دیکھیں اس پہ ان کا جو بھی کوریج ہے فار دا نیکسٹ 5 ایئرز, جو CDF کی تعیناتی ہے یہ نئی تعیناتی ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے ان کی پچھلی اس کے اوپر. دس از اے نیو اپوائنٹمنٹ, نیو پرسن سمجھے کہ آپ فیلڈ مارشل عاصم جو ہے وہ ایز اے نئے پرسن کے طور پہ ہی از اسٹارٹنگ آف ہز جاب. درست, بہت بہت شکریہ زاہد محمود صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین بات یہ ہے کہ CDF کی جو ٹرم ہے وہ 5 برس کی ہے, اور لیکن ایک بات ماننے کی کہ حکومت کی طرف سے جو یہ تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ سے سارا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سارائیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جو دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ ذکر کریں گے کراچی کا, جہاں پر ایک اور کہتے ہیں نا معصوم جان بلا وجہ ضائع گئی. اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور اس کی شہری حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ مائکروسکوپ کے نیچے ہے. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. یقین مانے کہ اگر پاکستان میں اصل عوام دوست جمہوریت ہوتی تو 3 سال ابراہیم کے گٹر میں گر کر ہلاک ہونے کے بعد کئی افسروں کی اب تک چھٹی ہو چکی ہوتی ہے. شرم کے مارے اور ذمہ داری قبول کرتے ہوئے شہر کا میئر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیتا. لیکن کراچی میں شہریوں کی جان جو ہے انتہائی سستی ہے. بچے اور بڑے گٹروں میں گر کے ہلاک ہوتے رہتے ہیں. گٹر سے اگر بچ جائیں تو انہیں بھموڑنے کے لیے آوارہ کتوں کو کھلی چھوٹ ہے. کتوں سے بھی اگر بچ جائیں تو کوئی بھاری گاڑی روز کسی نہ کسی شہری پر چڑھ دوڑتی ہے. سڑک چھاپ لٹیرے بھی ہیں, اپنی کارروائیوں کے لیے بالکل آزاد ہیں. غرض کراچی میں بلا وجہ مرنے کے کئی بہانے ہیں. دلچسپ بات یہ کہ مگرمچھ کے آنسو تو ارباب اختیار بہاتے ہیں, لیکن اس شہر کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. کراچی نیپا چرنگی کے قریب گٹر میں گرنے والے ابراہیم کی لاش 14 گھنٹوں کے بعد آدھا کلومیٹر دور سے نکالی گئی. وہ بھی سرکار نے نہیں ڈھونڈی بلکہ ایک راہگیر لڑکے نے یہ کام کیا. اس سانحے کا ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے
کہ اہل خانہ اور علاقے کے مکینوں نے چندہ کر کے بچے کی لاش ڈھونڈنے کے لیے بھاری مشینری منگوائی. ڈیزل کے 15,000 روپے جو ہیں وہ غمزدہ باپ نے ادا کیے. سرکاری محکموں کا عدم تعاون، ان کی نااہلی بے حسی پر شہریوں کا احتجاج جو ہے وہ بالکل جائز ہے. اسی سانحے کا دوسرا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ جب کسی صحافی نے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب سے سوال کیا کہ کیا آپ اس سانحے کے بعد استعفیٰ دے دیں گے، تو میئر صاحب غصے میں آ گئے اور جواب دیا کہ اس واقعے پہ سیاست کی جا رہی ہے. شہر کے بچوں کا یہی نصیب رہ گیا ہے کہ وہ ڈمپر کے نیچے آ کے نالوں میں گر کے اور میدانوں میں گر کے مرتے رہے. آپ لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے گٹر کا ڈھکن مرتضیٰ وہاب استعفیٰ دو. آپ کو ہوتا ہے کہ یہ استعفیٰ دے دیں آپ اس کے اوپر؟ اگر آپ سوال پر فوکس کرتے اور تقریر نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ اس طرح کی جو اشتعال انگیز گفتگو ہوتی ہے نا، اسی کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ ہم معاملات کو ریزالو نہیں کر پاتے. یا تو آپ سیاست کر لیں میرے ساتھ یا صحافت کر لیں. دیکھیں، صحافت کے نام پہ سیاسی ایجنڈے کو پلیز آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اچھا، ایسے معاملے پر میئر کا غصے میں آنا انہیں زیب نہیں دیتا. اور دوسری بات یہ کہ جی جب کہتے ہیں نا کہ عوام کو درپیش مشکلات اور سانحوں پر یہ بالکل سوال پیدا ہوتے ہیں کہ سیاست کیوں نہ کی جائے. عوام دوست سیاست عوامی مسئلوں کو اٹھانے کا نام ہے. وفاداریاں تبدیل کروا کے ہیر پھیر کے ذریعے کسی کا میئر بننا جو ہے وہ اکیلے تو سیاست نہیں ہوتی. اگر وہ ہوتی تو بڑی منفی سیاست ہوتی ہے. بطور میئر کراچی آپ حادثے کی ذمہ داری لیں، نہ کہ طیش میں آئیں. ویسے سماجی میڈیا خصوصاً ایکس پر مرتضیٰ وہاب صاحب جو تھے وہ ٹاپ ٹرینڈ تھے اور ان کے استعفے کا مطالبہ بھی بہت سے لوگ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئے. اسی مسئلے پہ سندھ اسمبلی اور سٹی کونسل میں بھی جو ہے حزب اختلاف نے حکومت پر کڑی تنقید کی. صوبائی اسمبلی میں اراکین نے جو ہے کہتے ہیں نا تصویر اٹھا کر اس ننھے ابراہیم کے لیے جو ہے انصاف مانگا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا. صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ جی غفلت اگر سامنے آئی تو ذمہ داروں کو ہر صورت میں سزا ملے گی. چلے دیکھتے ہیں کہ واقعی کسی کو سزا ملے گی یا بقول فیض مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا. سوچے جب کراچی کی یہ حالت ہے تو دیہی سندھ کی کیا صورتحال ہوگی. پیپلز پارٹی ذرا خود اپنا محاسبہ کرے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.